खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, शालोम, जय मसीह की। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को लेकर आज मैं फिर आपकी खिदमत में पास्टर जैनी सुहेल हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने खुदावंद यीशु के बारे में जाना था, खुदावंद यीशु के पाक रूह को जानने की कोशिश की थी, खुदावंद के उन वादों को जानने की कोशिश की थी जो खुदा ने अपने लोगों से बांधे थे। यानी कि हमने ईद पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्स के बारे में सीखा कि रूहुल कुद्स का मतलब, उसके काम, और आज भी इसी टॉपिक को हम कैरी ऑन करेंगे। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि खुदावंद का जो रूहुल कुद्स है, खुदावंद की ज़ात के अंदर कसरत पाई जाती है। जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं, हम इबादत करते हैं, वो खुदाए सालूस है। वो खुदाए सालूस है, उसकी ज़ात के अंदर कसरत है और उसको हम गॉड ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं, यानी कि ट्रायन गॉड जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, और उसकी ज़ात के अंदर कसरत है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स। और हम खुदा की इन तीनों शख्सियात को जानते हैं, मानते हैं। ये हमारे मसीही ईमान का मरकज़ है, हिस्सा है। हमारे मसीही ईमान की सच्चाई है कि हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं वो खुदा सालूस है, वो तसलीस का खुदा है। उसकी ज़ात के अंदर कसरत है, वो तीन में एक है और एक में तीन। लेकिन हम तीन खुदाओं की नहीं, एक ही खुदा की प्रस्तिश करते हैं जिसकी ज़ात के अंदर कसरत है। तो मेरे अजीज़ों, हमने ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट किया कि खुदावंद का पाक रूह, खुदावंद यीशु ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को कहा था कि मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास बख्शूंगा, रूहुल कुद्स नाजिल करूंगा और तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और हमने देखा कि खुदा ने अपने वादे को पूरा किया और वो पेशन गोइयां पूरी हुई जो पाक रूह के बारे में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में मौजूद थी। और हम देखते हैं कि खुदा ने अपने पाक रूह को नाजिल किया, ईद पेंतिकोस्त को हमने मनाया। और अब हम इसी के बारे में मजीद खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज की वीडियो में, आने वाली वीडियो में, खुदावंद के पाक रूह के बारे में, पाक रूह की बरकतों के बारे में, पाक रूह की नेमतों के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि खुदावंद की ज़ात के अंदर तीन शख्सियात हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। और खुदावंद की ज़ात का जो तीसरा जुज़ है रूहुल कुद्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारा खुदा तसलीस का खुदा है और खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर पैदा किया। और हर एक इंसान जो इस दुनिया के अंदर पैदा होता है, जन्म लेता है, वो ज़ाहिरी तौर पर वन पर्सन है, लेकिन उसकी अपनी ज़ात के अंदर भी कसरत पाई जाती है कि एक इंसान खुद, उसके अंदर रूह है, जान है और बदन है। इस तरह से खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर पैदा किया। और इंसान भी अगर अपने आप को खुद देखे, अगर वो खुदा सालूस को समझना चाहता है, तो खुदा ने इंसान को भी इस तरह पैदा किया कि उसके अंदर रूह है, जान है, बदन है। अगर इंसान में से रूह निकल जाए तो इंसान मर जाता है। और इसी तरह अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, उसका ब्लड निकल जाए, खून सारा उसकी बॉडी से निकल जाए, तब भी इंसान जिंदा नहीं रहता। यानी कि एक इंसान के लिए, वन पर्सन के लिए तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, रूह का, जान का, बदन का, तब जाके एक इंसान जो है मुकम्मल होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा खुदा सालूस वो एक है, उसकी कुदरत कवि है, उसकी ज़ात के अंदर कसरत है। और हम जानते हैं कि हमारा खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, ये तीनों एक हैं, एक में तीन और तीन में एक हैं। आज हम बात कर रहे हैं खुदावंद के पाक रूह के बारे में कि खुदा बाप आसमान पर तख्त नशीन है, उसका बेटा इस दुनिया में आया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप यूहन्ना के इंजील पहले बाब में आप पढ़ सकते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और यही वो कलाम था जो मुजस्सम हुआ, इस दुनिया में आया जिस्म इख्तियार करके। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इस दुनिया में जन्म लेने का, तजस्सुम इख्तियार करने के मकसद को पूरा किया। इंसान की निजात के काम को मुकम्मल करने के बाद वो आसमान पर उठाए गए, अपने बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे। लेकिन इससे पहले कि वो जाते, उन्होंने वादा किया था कि मैं रूहुल कुद्स भेजूंगा। और अब हमने ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट किया है, रूहुल कुद्स के नज़ूल को हमने मनाया है, उस दिन को। और हमने जाना बहुत अच्छे तरीके से कि रूहुल कुद्स का क्या मतलब है। आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं कि पाक रूह के काम क्या है, रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी के अंदर क्यों खुदा ने दिया, हमें क्यों जरूरत थी। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर अपने बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे, लेकिन उन्होंने पाक रूह को इसलिए नाजिल किया ताकि रूह की सूरत में खुदा हमारे साथ साथ रहे। खुदावंद यीशु ने कहा था कि पाक रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। आज खुदावंद का पाक रूह ईमानदारों के दरमियान सुकूनत करता है। हर एक ईमानदार को, हर एक उस इंसान को जो मसीह पर ईमान ले आता है, जीसस क्राइस्ट को अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करता है, उसको रूहुल कुद्स इनाम में बख्शा जाता है।
اور خداوند نے وہ وعدہ جو یوئیل نبی کی معرفت کہا تھا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، آج ایمان لانے والا ہر ایک فرد بشر روح پانے کا حقدار ہے خداوند کے روح کا۔ اور یہ روح دینے کا مقصد کیا ہے خدا کا؟ کہ ایماندار اپنی ایمان بھری زندگی خداوند کے ساتھ گزار سکے۔ ہر ایماندار کو اپنی روحانی زندگی میں جینے کے لیے، خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے پاک روح کی ضرورت ہے۔ پاک روح کا کام آئیے میرے ساتھ دیکھیے، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سب نے پڑھا کہ روح کا جو کام ہے وہ شفاعت کرنا ہے۔ یہ روح جو خدا کی روح ہمیں بخشی گئی ہے، جس کو خدا نے نازل کیا عید پینتیکوس کے موقع پر، روح القدس نازل ہوا پوری دنیا میں۔ آج ایماندار اگر نہیں جانتے کہ وہ دعا کیسے کریں، کیا کہیں خداوند کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روح کا کام کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے دعا کریں، لیکن پاک روح، خداوند کا پاک روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر، رو رو کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دلوں کا پرکھنے والا یعنی کہ خداوند، خدا باپ خود جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق۔ آج اگر آپ روح سے خالی ہیں، اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اپنی زندگی آپ نے خداوند کو دے دی ہے، لیکن ابھی تک آپ کو روح کی برکتیں نہیں ملی، آپ روح سے خالی ہیں، تو خداوند کا کلام آج آپ کو بتا رہا ہے کہ روح القدس کیوں خداوند نے دیا، تاکہ وہ ہماری شفاعت کر سکے، انٹرسیسری پریئرز کر سکے ہمارے لیے، ہمارے بہاف پہ خدا کے سامنے وہ شفاعت کر سکے ہماری۔ اور آج اگر آپ کو دعا کرنے میں دقت ہوتی ہے، آپ نہیں جانتے کہ آپ پریئر کس طرح کریں، آپ دعا میں زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے دعا نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روح کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایماندار کی زندگی کے اندر خداوند کا پاک روح آ جاتا ہے تو پھر پاک روح دعا کرتا ہے، پھر پاک روح ایماندار کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان بھری زندگی اس کو گزارنا سکھاتا ہے۔ تو آج خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک روح کا جو کام ہے ایمانداروں کے لیے شفاعت کرنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل میں اس کے 14 باپ میں اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع نے کہا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باپ اس کی 16ویں آیت میں، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بخشے۔ یہاں پر روح القدس کو مددگار کہہ کر پکارا گیا ہے کہ خداوند کا جو پاک روح ہے وہ ہمارا مددگار ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا ہیلپر ہے۔ کوئی بھی ایماندار اگر کمزور پڑ جائے، مصیبتیں آ جائیں، مشکلات آ جائے، اس کو مدد کی ضرورت پڑ جائے، تو آج ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ پاک روح ہمارا مددگار ہے۔ اور یہاں پر یسوع نے کہا کہ روح حق، یعنی جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یہاں پر خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو تسلی دی کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن پھر میں روح کی صورت میں تمہارے اندر ہوں گا۔ میرے عزیزو، عید پینتیکوس کے موقع پر خدا نے روح القدس کو نازل کیا، وہ وعدہ پورا کر دیا خدا نے جو کہا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، یسوع نے وہ وعدہ پورا کیا، روح القدس کو بھیجا۔ میرے عزیزو، آج روح ہمیں خدا کا مددگار کے طور پر دیا گیا ہے، شفاعت کرنے کے طور پر دیا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر کئی دفعہ ایماندار کمزور پڑ جاتے اپنے ایمان میں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی دعا کرے یا نہ کرے، اگر آپ دعا کرنے والے ہیں تو خداوند کا پاک روح آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، خداوند کا پاک روح آپ کی شفاعت کر رہا ہے، وہ آپ کے بہاف پہ سامنے کھڑا ہو کر آپ کے لیے خداوند سے التجا کر رہا ہے۔ اور پھر یسوع نے کہا تھا کہ وہ مددگار ہے۔ آج روح القدس ایمانداروں کی ہیلپ کر رہا ہے ایمان میں بڑھنے کے لیے، آزمائشوں میں کامل ہونے کے لیے، کیونکہ آزمائشیں ہمارے اندر بہت دفعہ ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے آتی ہے، مشکلات آ جاتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، تنگ دستی ہو سکتی ہے، بے روزگاری ہو سکتی ہے، حالات مشکل ہو سکتے ہیں، طرح طرح کے چیلنجز لائف کے اندر ہو سکتے ہیں۔ ان سب سے اگر ہم نپٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ
اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روح سے خالی ہیں، یہ روح جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا پاک روح عطا کروں گا اور آج تک آپ نہیں ریسیو کر پائے، تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر ایک فرد بشر پر روح کو نازل کروں گا، اور میرے عزیزو، خداوند نے اپنے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ روح نازل ہو چکا ہے۔ آج ہم جس دور کے اندر ہیں، یہ روح کا دور ہے، یہ روح القدس کا دور ہے، یہ خداوند کے وعدوں کے پورے ہونے کا دور ہے، اور خداوند اپنے وعدے پورے کر چکا ہے۔ آئے ہم اپنے آپ کو خداوند کے قریب لے کر آئیں اور دعا کریں، خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے اپنے پاک روح سے بھر دے، مجھے وہ مددگار بخش خداوند، مجھے وہ شفایتی روح بخش خداوند، تاکہ میں تیرے سامنے حاضر ہو سکوں۔ میں نہیں جانتی کہ میں کیسے دعا کروں۔ آئیے میرے عزیزوں، ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں اپنے دیکھنے والے بہن بھائیوں کے لیے، ہر اس زندگی کے لیے خداوند جو آج جس نے تیرے کلام کو سنا ہے، اگر ان میں سے کوئی روح سے خالی ہے، آج اپنے وعدے کو خداوند ان کی زندگی کے اندر پورا کیجئے۔ خداوند اپنے پاک روح کو نازل فرما خداوند اپنے لوگوں کی زندگی میں، تاکہ آج یہ روح القدس سے بھر جائیں۔ آج کے بعد یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، اکیلا نہ سمجھے، یتیم نہ سمجھے، بلکہ وہ مددگار خداوند ان کی زندگی کے اندر آ جائے۔ روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر وہ انسان خداوند جو تجھے قبول کرتا ہے، تیرے بیٹے پر ایمان لاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو پہچان لیتا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے کہ روح القدس تمہیں انعام میں دیا جائے گا۔ یہ انعام اپنے لوگوں کو بخش دے خداوند، روح کی برکتیں، روح کی نعمتیں ان کی زندگی میں بخش دے، تاکہ خداوند اگر یہ دعا کرنا نہیں جانتے تو آج کے بعد خداوند تیرا پاک روح ان کی مدد کرے۔ اگر یہ کسی ایسی سچویشن میں ہے، بیماری سے لڑ رہے ہیں، آزمائشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اے خداوند اپنا مددگار بھیج، خداوند اپنا پاک روح بھیج، تاکہ آج کے بعد یہ کبھی اکیلے نہ رہیں، کبھی خداوند تنہا نہ رہے، بلکہ خداوند تیرا پاک روح خداوند ان کی شفایت کرے، ان کی مدد کرے، تاکہ یہ ایمان میں زندگی بسر کر سکے، کیونکہ خداوند تیرے پاک روح کے بنا ہم کچھ نہیں ہیں۔ سننے والی ہر ایک زندگی کو برکت دینا، اور اگر کوئی روح خالی ہے خداوند تیرے پاک روح سے، تو آج تیرا مسا اور تیرے روح کو اس کی انوائنٹنگ ہے خداوند ان کو چھو جائے۔ آج ہر ایک بیماری جاتی رہے، ہر ایک تنگ دستی جاتی رہے، اور تیرے لوگ ایمان میں مضبوط ہو کر روحانی زندگی بسر کر سکے، اور روح میں اور خداوند آگے بڑھتے جائیں تیرے پاک روح کی مدد اور رہنمائی سے۔ اس دعا کو ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، اور میری دعا ہے کہ آپ سب دیکھنے والوں کو خداوند اپنے روح کا تازہ مسا عطا کرے، روح کا مکاشفہ بخشے، اور آپ اور آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ خداوند میں بڑھتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔